کہانی کا نام ہے محنت اور ہنر، لکھنے والی ہیں فرحہ الوی۔ ابا جان، مجھے پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک جانا ہے۔ سارم اپنے ابو تابش صاحب سے مسلسل بحث کر رہا تھا۔ برخوردار، بیرون ملک جا کر بھی تو محنت ہی کرنی پڑے گی نا، وہاں کوئی بڑی پوسٹ تمہارے لیے تھالی میں تو رکھ کر نہیں بیٹھا۔ پاکستان سے کوئی ہنر سیکھ کر جاؤ گے تبھی بیرون ملک میں کوئی کام کر سکو گے۔ اسی وقت اس کے دوست عمر اور فہد وہاں آ گئے۔ ساری بات سن کر فہد نے کہا، انکل آپ ہماری بات مان لینا، آخر ہم 3 دوست ہیں، مل کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ تم تینوں محنت سے جی چراتے ہو، سارا دن ادھر ادھر مارے پھرتے ہو، کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور وہاں بھی تم لوگ کسی ہنر کی بنیاد پر ہی جا سکو گے نا۔ آخر تم لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سارم کے ابو نے اپنی بات نہایت اطمینان اور مضبوط لہجے میں کہی۔ ان کی باتوں کے جواب میں تینوں کچھ نہ بولے۔ سارم کے ابو نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کی، لیکن بے سود۔ تھک ہار کر انہوں نے اپنی دکان کھول لی، جس میں وہ موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کام میں ایسا نکھار پیدا ہوا کہ نوجوان ان کے پاس آ کر کام سیکھنے لگے۔ کام میں وسعت آنے لگی تو برابر کی کئی دکانیں بھی لے لیں۔ تابش صاحب اپنی محنت پر مطمئن اور بہت پرسکون تھے۔ وہ اپنے سارے کام نیک نیتی اور دلداری سے کرتے اور نوجوانوں کو یہ تلقین کرتے رہتے کہ جتنی تعلیم ضروری ہے اتنا ہی ہنرمند ہونا بھی ضروری ہے۔ تعلیم ہمیں جہالت سے نکالتی ہے، جبکہ ہنر ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ ایک دن تابش صاحب نے تینوں سے کہا، تم لوگ میری ایک بات مان لو، پھر میں تم لوگوں کے بیرون ملک جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ کیا بات ہے ابا جان، جلدی بتائیں، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ سارم جلدی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تابش صاحب نے تینوں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، تم لوگ میرے ساتھ کام کرو اور میرا ہنر سیکھ لو، میں تمہیں تمہارے کام کی اجرت بھی دوں گا۔ ابا جان کی بات سن کر سارم نے فہد اور عمر کی طرف دیکھا۔ تابش صاحب پھر بولے، اب تم لوگ گھر جا کر خوب سوچ سمجھ لو۔ ان کی بات سن کر تینوں گھر آ گئے۔ بہت سوچ سمجھ کر تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور کام سیکھیں گے۔ اگلے دن ہی وہ تابش صاحب کے ورکشاپ پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے ان کو خوش آمدید کہا اور آتے ہی کام پر لگا دیا۔ تینوں نے بہت محنت سے کام شروع کیا تو چند دنوں میں ہی کام میں ماہر ہو گئے۔ سارم نے تو باقاعدہ پوری موٹر سائیکل بنانا سیکھ لی تھی۔ اب اسے انجینئرنگ میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تو وہ اور دل لگی سے کام کرنے لگا۔ وہ اپنے کام کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے لگا۔ اس کے فالوورز بڑھنے لگے تو سارم کو بہت حوصلہ ہوتا۔ اپنے کام کی مہارت دیکھ کر وہ اور بھی خوش ہوتا۔ یہ چند دنوں کی بات مہینوں تک جا پہنچی۔ تینوں دوست اپنے کام میں روز بروز ماہر ہوتے گئے۔ تابش صاحب نے اجرت دینے کو کہا تھا، لیکن 1.5 سال ہو چکا تھا۔ انہیں معمولی جیب خرچ کے سوا کچھ نہ ملا۔ تینوں سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ان کے بیرون ملک جانے کا انتظام کر رہے ہوں گے، اس لیے اجرت نہیں دی۔ سارم کو خیال آیا کہ جو اس نے موٹر سائیکل تیار کرنے کی ویڈیو بنائی ہے وہ اپلوڈ کر دینی چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس نے ویڈیو اپلوڈ کی اور سو گیا۔ صبح تک رات کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کے بے شمار ویورز ہو چکے تھے۔ ایک کمنٹ امریکہ کی مشہور کمپنی کے مینیجر ڈیوڈ کی طرف سے تھا، جس نے لکھا تھا کہ آپ جیسے ہنرمند نوجوانوں کی ہماری کمپنی کو ضرورت ہے۔ اگر آپ ہماری کمپنی میں کام کرنا چاہیں تو آپ کے تمام خراجات ہم اٹھائیں گے۔ ساتھ ہی رابطہ نمبر بھی لکھا تھا۔ ابا جان یہ دیکھیں، سارم نے کہا اور موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ اس پیشکش پر تابش صاحب بھی خوشی چھپا نہ سکے۔ ورکشاپ پہنچ کر تابش صاحب نے تینوں کو محنت اور توجہ سے کام کرتے دیکھا، پھر تینوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ تینوں حیران تھے کہ وہ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ گاڑی 3 بڑی بڑی دکانوں کے سامنے آ کر رک گئی۔ چاروں گاڑی سے اترے۔ تابش صاحب نے آگے بڑھ کر 3 بھاری لفافے اور 3 چابیاں ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ چابیاں ان دکانوں